السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اقبال یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم آشنا۔ روزمرہ کے معمول کی طرح حاضر خدمت ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجھڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسنے کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط کو۔ 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو یہ شروعات کی بات ہے، تو اس وقت جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایمان لے کر آتا تو اس کو بہت زیادہ تکالیف دی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں یہ بد دعا فرمائی، اور جب بدر کا مقابلہ ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 تھی، اور کفار جو تھے ان کو اس میں بدترین شکست ہوئی، تو ان کفار میں جو لوگ مارے گئے ان میں یہ قریش کے سرداران لوگ بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے سرداران اور ان کے جو لوگ مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کہا کہ ان کی لاشوں کو بدر ایک میدان تھا، اس کا نام بدر اس لیے تھا کیونکہ وہاں ایک کنواں تھا، تو اس کنویں کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس میدان کا نام بھی بدر رکھا گیا اور اس جنگ کو بھی جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ تو ان سب کی لاشوں کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کی لاشوں کو اس کنویں میں دیکھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔